صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کا احسان کہ خداوند عالم نے ہم کو موحد بنایا، توحید کا ماننے والا بنایا، اور اللہ کی ذات میں انشاءاللہ ہم کوئی شریک قرار نہیں دیتے اور دعا کرتے کہ اللہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ وقت آخر ہماری زباں پر جاری رہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمرو ابن عابد کے سوال کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آقا نے فرمایا تھا کہ گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ کلام پاک میں خدا خود کہتا ہے کہ میں سب کچھ بخش دوں گا، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، مگر میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ہم نے حوالہ لیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. اللہ جو چاہے بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ شرک کیا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے مثلاً میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں شرک نہیں کرتی، کیونکہ میں مسلمان والدین کی گود میں پیدا ہوئی، میں دیندار گھرانے میں ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، دیٹ مینس کہ میں موحد ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتی. مگر جتنا ہم اس ٹاپک کے ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان انٹینشنلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تھوڑا بہت وہ شرک والا پارٹ ہمارے اندر یا میرے اندر نظر آتا ہے. تو آئے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں اگر اللہ توفیق دے کہ واٹ از شرک ان ریالٹی، اور گہرائی میں اگر پڑھا جائے تو حوالہ کتاب گناہان کبیرہ والیوم 1 بائی آیت اللہ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شرازی کی کتاب سے، فرسٹ والیوم سے یہ شرک کے چیپٹر کو ہم واضح کریں. آیت اللہ دستغیب شرازی نے شرک کو پانچ اقسام بتائے، شرک کے 5 کیٹیگریز بتائے. پہلی کیٹیگری یہ بتائی کہ شرک ود دا ایسنس آف اللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ ایک ہے مگر اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کا پہلا پارٹ ہے. الحمدللہ ہم ابھی اس کیٹیگری میں نہیں ہے، خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اب جب اللہ کی ذات میں شریک ہونے کی بات آتی ہے تو جب ہم کائنات پہ نظر کرتے، مختلف مسلکوں پہ نظر کرتے ہیں، the different religions we see around us، کچھ ایسے بھی ہے. اب اگر ہم قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ساری آیتیں ہو جائے گی. تو میں مختصر بیان کروں کہ وہ دور تھا اور آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ ایک مسلک ایسا ہے جو کہتا ہے کہ 2 خدا ہے، یا خدا ایک ہے مگر پاورز 2 ہے. یعنی اللہ کے پاس 2 مختلف پاورز ہے کہ جو دنیا کو گورن کرتے، جو ورلڈ کو رول کرتے. ناؤ ون از سمتھنگ جس سے اچھائیاں دنیا میں آ رہی ہے، جتنی بھی اچھائیاں دنیا میں، رحم دلی ہے، چیریٹی ہے، خوش اخلاقی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے. اور برائی کا خدا دوسرا ہے، برائی کا خدا کوئی اور ہے. مثلا وہ شیطان اتنا ہی پاورفل ہے، یعنی یہ مسلک شاید شیطان کو اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیتا ہے.
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے خدا سے مہلت مانگی ہے کہ بندوں کو گمراہ کر سکے۔ اب یہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اچھائیاں ہے اور برائیوں کے لیے ایک دوسرا پاور ہے جو بالکل اللہ کے اسٹرینتھ کے برابر ہے۔ اور یہ چیزیں بہت زیادہ ایک زمانے میں عام ہو چکی تھی، اور آج بھی ایک ریلیجن اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو اچھے پاورز جس کی طرف سے آ رہے اس خدا کا نام یزدہ ہے، اور برے پاورز جس کی طرف سے آتے اس کا نام ارحمان ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا فطور جو دنیا میں اللہ نے سرے سے اس کو جھٹلا دیا کلام پاک میں، اور ہمارے پاس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 78، سورہ نساء آیت نمبر 78، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کل کل من عند اللہ، کہہ دو اے رسول، کہہ دو، کل جو کچھ بھی ہے، کل کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہے عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے۔ یعنی جب ہم یہ مکمل آیت پڑھے، آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 جب مکمل پڑھے کہ تم جہاں بھی رہو گے موت تم کو آ پکڑے گی، اور تم چاہے کسی مضبوط قلعے میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے خدا کی طرف سے، جب کچھ برا ہوتا ہے تو یہ کہتے کہ آپ کی طرف سے۔ تو اے رسول کہہ دو کہ جو کچھ بھی ہے عند اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب خداوند عالم نے اور بھی جگہ پہ کلام پاک میں اس پوائنٹ کو ریفیوٹ کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، مگر یہ ایک آیت لے اور ہم آگے بڑھیں۔ تو ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے دو خدا ہوتے، اور الحمدللہ آج ہم بچہ ہمارا یہ جانتا، ہم اپنے بچوں کو توحید جب سکھاتے ہیں، دنیات جب سکھاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمپل سی دلیل دیتے کہ دو خدا ہوتے تو آپس میں ٹکراتے، دونوں کے اپنے وشز ہوتے، دونوں کے اپنے پاورز ہوتے، اور دونوں آپس میں لڑتے رہتے۔ ایک کہتا دن ہے، ایک کہتا ہے رات چاہیے، ایک کہتا ہے کہ 24 آورز کا ڈے چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے رات بڑی چاہیے۔ یعنی مختلف ارادے ہوتے، ایک خدا کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا خدا کہتا بارش نہیں برسانی۔ سو دس از دا بیسک آف اصول دین، آف توحید، کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، یہ بات عقل میں بیٹھنے والی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں مگر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایک یہ پوائنٹ ہم لے کے چلے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جو بھی پاورز ہے دنیا میں سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دوسرا ریلیجن جو یہ کہتا ہے کہ مختلف خدا ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی کہ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ٹیمپل میں بھی جاتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یعنی جو مختلف، یا ہم یہ دیکھیں کہ جس دور میں ہمارے رسول سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جس دور میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اینڈ مورخین اسلام نے لکھا کہ بیکاز دا کیلنڈر has 360 days، اسلامک کیلنڈر یا عربک کیلنڈر has 360 days، تو ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا ہوتا تھا، یا ہر دن کا ایک خدا ہوتا تھا۔ آج اس خدا کو پوجنا ہے، کل اس کی پوجا کرنی ہے، کل اس کی پوجا کرنی ہے، یعنی with 360 days they had 360 idols۔ تو یہ بات بھی اسلام سرے سے ریفیوٹ کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور سورہ یوسف میں ماشاءاللہ، سورہ یوسف کا تو ہم زیادہ ڈیٹیل جانتے ہی ہے کہ جناب یوسف نے قید خانے میں کتنے لوگوں کو موحد بنایا تھا، توحید پرست بنایا تھا، کہ جو کاہنوں کی سنتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جناب یوسف نے دھیرے دھیرے ان سب کو ایک خدا کی طرف لے کر آئے۔ تو سورہ یوسف آیت نمبر 39، جناب یوسف اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو کیا کہتے؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں،
ارباب متفرقون خیر، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو متفرق ارباب ہے یعنی جو مختلف خدا ہے، یہ جو اتنے سارے تم نے بت بنا کے رکھے، آئیڈلز بنا کے رکھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے تمہارے خدا، اتنے سارے ڈفرنٹ خدا خیر ہے، اچھے، بہتر ہے، یا وہ ایک خدا؟ ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ الگ الگ قسم کے خدا بہتر ہے یا ایک خدا واحد و قہار؟ تو جناب یوسف نے بتا دیا کہ ڈفرنٹ خدا کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ خدا ایک ہے جو قہار ہے، واحد و قہار ہے۔ تو اسلام اس بات کو بھی انکار کرتا ہے، توحید پرست اس بات کا بھی انکار کرتے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ایک ریلیجن ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے مگر اللہ تین ہے، یعنی somewhere we move towards Christianity۔ یا وہ لوگ جو کہتے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، اور یا وہ جو کہتے کہ جناب عزیر پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں، تو قرآن نے اس کو بھی جھٹلا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ وہ کسی کا والد ہے۔ مگر کرسچینٹی یعنی دا بلیف آف ٹرینٹی جو ہے کہ دیر از اے فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یہ جو تین جو اللہ کو ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ اللہ تیسرا ہے، ایک خدا ہے اور ایک میں بھی اس کا بیٹا ہے اور ایک روح القدوس ہے، اور یہ سارے دنیا کو رول کرتے، یعنی یہ جو ایک بلیف ہے قرآن اس کو بھی انکار کرتا ہے۔ وی ہیو اوور ہیئر سورہ مائدہ آیت نمبر 73، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 73 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یعنی وہ لوگ کفر کے دائرے میں ہیں جو تین میں سے ایک خدا کو کہتے ہیں کہ اللہ از ون آف دا تھری، دا گاڈ از ون آف دس تھری۔ تو جو تین میں سے ایک خدا کو کہتا ہے یہ بھی کفر کے دائروں میں داخل ہے، اور اللہ پوری مکمل آیت کیا ہے؟ یقیناً وہ کافر ہے جن کا کہنا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہم نے توحید کے جو 5 کیٹیگریز آیت اللہ دستگیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں بیان کی، اس میں سے پہلے جو ٹو ایسوسیٹ سم ون ان دا ایسنس آف اللہ، ہم نے اس ٹاپک کو آج دیکھا، بالکل مختصر دیکھا، مگر آج ہم نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کیا، اور انشاءاللہ باقی کے 4 کیٹیگریز کیا ہے، اگر توفیق خدا شامل حال رہی تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ آپ سب کو، تمام مولا کے چاہنے والوں کو ماہ رجب کی خوشیاں مبارک ہو، خصوصاً جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوب مبارک ہو۔ مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں، ابا عبداللہ آقا حسین کی بارگاہ میں اس ننھی سی شہزادی کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے، بار الہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے تصدق میں دعا مانگتے، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو آباد کر دینا، جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرمانا۔ اے اللہ، جس توحید کی خاطر، جس ولایت کی خاطر، جس دین اور شریعت کو بچانے کے لیے ننھی شہزادی نے اتنے مظالم برداشت کیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں دیندار، ہماری نسلوں کو دیندار بنائے رکھنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔